الرحمن الرحیم۔ عید، بقرعید، دوسرے خوشی کے موقع، تہوار اور فیسٹیول وغیرہ میں ماں بہن بیٹیوں کے اندر شاپنگ کا، خریداری کا، ان کی تیاریوں کا ایک خاص شوق، جذبہ پایا جاتا ہے۔ گھر والوں کی بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایسے موقعوں پر ماں بہن بیٹیوں کو اچھے سے اچھا پہنایا جائے، اور ہونا بھی چاہیے، ان کا حق بھی ہے۔ ہمارے آپ کے لیے رمضان کا مہینہ ہی لے لیجئے، سحری کی تیاری، پھر شام سے پہلے ہی افطار کی تیاریاں، سونے میں دیر ہو جائے، اٹھنے میں جلدی، اتنی قربانیوں کے بعد کچھ تو حق بنتا ہے۔ بس ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں عید کی تیاری، عید کی خریداری جہنم کی تیاری اور جہنم کی خریداری نہ بن جائے۔ کیا مطلب ہے میرے بھائیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آدم علیہ السلام کی اولاد انسانوں پر احسان جتلاتے ہوئے فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ اے آدم کی اولاد، میری اس نعمت پہ تیری نظر نہیں جاتی کہ میں نے اپنی اور جتنی مخلوقات ہیں، جانور ہیں، اڑنے والے پرندے ہیں، ان سب کو ان کے پرائیویٹ پارٹس، شرمگاہ چھپانے کے لیے ایک دم دے دیا، ٹیل، پر دے دیا، کھال دے دیا، بال دے دیا۔ صرف تو ہے اس زمین پر، میں اور آپ اور انسان، جنہیں اللہ نے یہ کپڑے، ڈریس اور لباس کی نعمت عطا کیا۔ اللہ کہتا ہے انزلنا علیکم، ہم نے گفٹ کے طور پہ دیا ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ مین پرپس کیا ہے ڈریس کی نعمت عطا کرنے کا؟ اللہ فرماتے ہیں یواری سوآتکم، جو تیری شرمگاہ کو، پرائیویٹ پارٹس کو، حیا والے اعضاء کو چھپاتا ہے۔ کچھ خاص چیزیں ہیں مردوں کی، عورتوں کی، جن پہ پردہ رہنا چاہیے۔ یہ مقصد ہے۔ اگر کوئی کپڑا ماں بہن بیٹیوں کا 3 کوالٹی اور صفات سے خالی ہو تو وہ کپڑا نہیں کہلاتا، پیسہ بھی برباد ہوگا، اور محنت بھی جائے گی، سلائی کی، خریداری کی۔ اس کے بعد بھی حدیث پاک میں جو کہا گیا کہ ایسی عورتیں کپڑے کے باوجود ننگی سمجھی جائیں گی اور جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گی۔ جنت میں جانا تو دور کی بات، انٹری کرنا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائیں گی۔ وہ کیسا کپڑا جو پہننے کے بعد بھی ننگا سمجھا جائے پہننے والا؟ وہ اتنا باریک تھنگ ہو کہ بدن دکھائی دے۔ غور کرنا چاہیے۔ لائٹ جلائے رہتے ہیں بیچنے والے مارکیٹس میں، پتہ نہیں چلتا، تو اپنا ہاتھ ڈال کے دیکھیں کہ باریک تو نہیں بہن بیٹی، کم عمر بچیوں کا بھی خیال رکھا جائے۔ اور دوسری بات، اتنا ٹائٹ بھی نہ ہو، فٹ بھی نہ سلا یا خریدا جائے۔ جینز ہے، لیگنگز ہے، ایسی چیزیں جو بدن پہ ایسا لگتا ہے چپکا دی گئی، وہ پہننے والی ماں بہن بیٹی حدیث پاک کے اعتبار سے کپڑے والی نہیں سمجھی جائے گی۔ اور تیسری بات، فیشن کے نام پہ اتنا شارٹ اور انکمپلیٹ سلا لیا جائے، چھوٹی سائز کا، کہ بدن کے اعضاء دکھائی دیں۔ تو میرے بھائیوں کے کرنا چاہیے، اتنی قربانی دیں رمضان بھر ماں بہن بیٹیاں، اور پھر جب عید پہ ایسا کپڑا پہننے کہ جس کی وجہ سے جنت کے اندر جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہ مل سکے، کہ نساء کاسیات عاریات لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحہا، کہ جنت میں بھی نہیں جائیں گی، خوشبو بھی نہیں سونگھ پائیں گی، بدن پہ کپڑے کے باوجود ننگی سمجھی جائیں گی، سزا دی جائے گی انہیں۔ وہ کون ہوں گی؟ مائلات ممیلات۔ کتنی افسوس کی، نقصان کی بات ہے، چند دن کے فیشن کے نام پہ کیا باڈی کو کوئی انرجی نہیں ملتی، کوئی طاقت نہیں ملتی، بیماریوں سے کوئی شفا نہیں ملتی۔ یہ تو ہم مردوں کی غیرت کا تقاضا ہے، ایک باپ ہونے کی حیثیت سے، ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے، شوہر اور بیٹا ہونے کی حیثیت سے اللہ نے ماں، بہن، بیوی اور بیٹی کی عزت اور آبرو کا مجھے اور تجھے پہرےدار بنایا ہے۔ غیرت کا کو دفناتے آدمی،
سینہ کھلا، پیٹ کھلا، یار دوستوں کو بلایا جاتا ہے، شیر خورما پلانے بلاتے ہیں، کی نمائش کرنے ماں بہن بیٹیوں کی۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن، اللہ کے احکامات، یہ میری اور آپ کی عزت کے، آبرو کے، اولاد کے، نسلوں کے یہ محافظ اور پہریدار ہیں۔ تو طے کریں انشاءاللہ، محنت لگتی ہے، آپ نے خون پسینے کا کمایا ہے روزہ رکھ کے، پھر آپ نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر یہ کوشش کیا کہ ایک موقع تو ہے میری بٹیا کے چہرے پر احساس کمتری کی لکیریں نہیں آئے کہ میرے ابو تو مجھے نہیں دلا سکے، پڑوس والی بہن کا کتنا اچھا کپڑا، آپ اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، انشاءاللہ اس بات کا خیال رکھیں گے۔ پیار محبت سے ماں بہن بیٹیوں کو اللہ نے بڑی صلاحیت سے نوازا، تھوڑا سا نرمی اپنا، یہ جھڑکنا نہیں ہو، مفتی صاحب نے بیان کیا ایسا نہیں چلے گا، نہیں، پیار محبت کی زبان وہ دل کو قابو کر لیتی مٹھی میں۔ ماں بہن بیٹیوں کو نرمی محبت سے سمجھایا جائے گا کہ اتنی بڑی سزا ہماری محنت کے باوجود، تو انشاءاللہ ان کو بڑی جلدی اچھے سے اچھا پہنائیے، کوالٹی میں بہتر ہونا یہ منع نہیں ہے، لیکن یہ باریک نہ ہو، اور دوسری چیز ٹائٹ نہ ہو، اور تیسری چیز شارٹ نہ ہو، انشاءاللہ خیال رکھیں گے۔ اور ہم مردوں کا، میرے بھائیوں، اللہ نے منع کیا ہے نا کسی اور قوم جیسا خود کو بنانے کی۔ ہمارے لیے تو رول ماڈل، ہمارے لیے قائد اور رہنما اور ان کی ادائیں اپنانے کے لیے ایک ہستی اللہ نے جن کی لائف سٹائل کو اپنایا جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کر دیا۔ کوئی جاب کی پریشانی اور مجبوری تو سمجھ میں آتی ہے کہ یہی ڈریس چلے گا، لیکن ہمیں کس نے روکا ہے؟ اللہ کے گھر میں بھی اب اسلامی لباس پہن کے نہیں آ سکتے، تو طے کریں اس عید کا ہم مرد حضرات بھی انشاءاللہ اسلامی جوڑا سلائیں گے۔ ارے طے تو کرے رمضان میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے، ارے کوئی گیا ہے قبر میں منمانی لباس میں پہن کر، جس ڈریس کو پہن کے جانا ہے، زندگی بھی کوشش کریں انشاءاللہ اسلامی گزاریں گے انشاءاللہ۔ ہاں کہ کرتا پاجامہ یا شرعی لباس جو ہے وہی انشاءاللہ خریدیں گے اور بنوائیں گے۔ اللہ تبارک۔ ایک بات آخری کہ اللہ اتنا ناراض ہوتے، یہ پیر کی یہ ہڈی ہے نا، اینکل اور ٹخنا جسے کہتے ہیں، کوئی مرد اگر اسے اپنے جینس سے، پینٹ سے، شلوار سے، پاجامے سے، لنگی سے چھپا لیتا ہے، اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے اس پر کہ قیامت میں اللہ اس کی طرف نظر بھی نہیں کریں گے۔ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، اللہ اس سے بات کیا مل رہا ہے، اکاؤنٹس میں پیسے ٹرانسفر ہو رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے یونیورسٹیز اور کالج میں پڑھنے والے، بڑی بڑی فیٹ سیلریز کے ذریعے جاب کرنے والے، اپنے دعوت و تبلیغ سے جڑے اللہ والوں سے تعلق رکھنے والے بھائیوں کو کہ برانڈڈ کپڑے لا کر پھر وہ کٹوا دیتے ہیں کہ کیوں اللہ کو ناراض کریں، اللہ مجھ سے بات بھی نہیں کریں گے، اللہ میری طرف دیکھیں گے بھی نہیں، اور اللہ میرے گناہ بھی نہیں بخشیں گے۔ وہ کون ہوگا؟ المسبل، جو اپنے یہ نیچے رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں طے تو کریں انشاءاللہ۔ کتنے دوستوں نے ایک بیان جب سنا 18 جوڑے کپڑوں کے جو ہے نیچے کا حصہ کٹوایا ہے کہ اتنی بڑی سزا، نہ کوئی صحت مل رہی ہے، نہ گھر کے جھگڑے ختم ہو رہے ہیں، نہ اکاؤنٹس میں کوئی، میرے بھائیوں کچھ مل بھی جائے تو بھی اللہ کو ناراض نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ آج انشاءاللہ سنڈے ہے، 11 بجے یہیں اسی حصے میں مجلس ہوتی، 11 سے 12۔ جن دوستوں کے پاس موقع ہے آرام کر لیجئے اور وقت پہ چلے آئیے انشاءاللہ۔ کہنے سننے کا نفع اللہ ہی عطا کرتے ہیں، آئیں گے انشاءاللہ۔ دوستوں کو لے آئیے، بھائیوں کو لے آئیے۔